میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں جو ہم دھرتی ماں کے اوپر بات کر رہے ہیں اسی کی ایک اور قسط آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ بات ہے اکتوبر 1994 کی۔ اس سے تھوڑا پہلے مجھے کہیں پڑھنے میں ایک پتہ پڑا کہ جو بلوچستان اور ساؤتھ وزیرستان کے بیچ ایک پہاڑ ہے تخت سلیمان، وہاں پہ بھی ایک زیارت ہے اور وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اڑتا ہوا تخت تھا وہ یہاں آ کے لینڈ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے پہاڑ کا نام تخت سلیمان ہے۔ اس پہاڑ کا ایک نام اور بھی ہے، اسے کیس غر کہتے ہیں۔ غر کا مطلب پہاڑ، اور کیس عبدالرشید ایک پٹھانوں نے کیریکٹر ایجاد کیا ہوا ہے اس کے نام سے، وہ اس کے اوپر میں آگے چل کے آتا ہوں۔ کیس غر کا جو نام ہے نا، وہ ہمیں سب سے پہلے تاریخ میں ابن بطوطہ سے ملتا ہے، جب وہ پشاور سے ملتان آ رہا تھا 1332 کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو پہاڑ ہے یہ کیس غر کا، یعنی اگر آپ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے آئیں جیسا کہ ابن بطوطہ آیا ہوگا، تو اس کو بھی سیدھے ہاتھ کے اوپر مغرب کی طرف پہاڑ دکھ رہا ہوگا۔ اب آج کل وہ پولوشن کی وجہ سے وہاں سے نہیں نظر آتا، یا بہت دھندلا سا نظر آتا ہے۔ 1332 تو زمانہ ہی ایک اور تھا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس میں افغان قوم رہتی ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ یہاں پہ ان کے بادشاہ کا تخت ہے، یعنی بادشاہ بیٹھتا ہے ان کا یہاں پہ۔ اور ایک اس نے بڑی بات لکھتا ہے جاتے جاتے، پٹھان دوست ناراض نہ ہوں، میں نہیں کہہ رہا، ابن بطوطہ نے کہا، کہتا ہے یہ سارے کے سارے چور ہیں، all of them are brigands، جو انگریزی کی ٹرانسلیشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ہمیں کیس غر کا نام وہاں سے ملتا ہے۔ اچھا، اب پٹھان اسے کیس غر کیوں کہتے ہیں؟ گو کہ عام طور پہ یہ تخت سلیمان کے نام سے ہی مشہور ہے، ایٹلس کے اندر بھی تخت سلیمان ہے، میرا خیال اگر آپ گوگل ارتھ پہ بھی چیک کریں تو اس پہ بھی تخت سلیمان ہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارا جد امجد ہے پٹھانوں کا، جس سے ہم سارے کے سارے آگے چلے، وہ ایک کیس نامی یہودی تھا جو سب سے پہلے مسلمان ہوا، اور اس کو جو اسلامی نام دیا گیا نا وہ عبدالرشید تھا۔ تو وہ کیس عبدالرشید، اور یہ اپنے آپ کو کیس بابا ایک بڑی انہوں نے پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے عوانوں نے قطب شاہ ایجاد کیا ہوا ہے اور ارائیوں نے سلیم الرائی ایجاد کیا ہوا ہے، تو پٹھانوں کا بھی یہ ایک ایجاد کردہ شخصیت ہے، یہ اس کی کوئی اصلیت نہیں تھی، اور یہ کوئی پہلا مسلمان نہیں تھا ان میں۔ تو اس کی وجہ سے یہ پہاڑ کیس غر بھی کہلاتا ہے۔ اچھا، تو 1994 میں یہاں پہ دو سول سرونٹ دوستوں کی مدد سے، اعجاز منیر جو کہ اب لاہور میں اسٹاف کالج میں ہیں ایک اونچے عہدے پر، اور اس زمانے میں اسسٹنٹ کمشنر جو یوب میں تھا وہ نوجوان تھا اظہر رؤوف، انہوں نے میرے لیے یہ بندوبست کرا دیا۔ تو مجھے ایک گاڑی پہ آمدی درگاہ جو گاؤں ہے وہاں بھیج دیا گیا۔ رات میں نے وہاں کرنی تھی، صبح مجھے وہاں سے آگے جانا تھا، اور میرے ساتھ ایک آدمی کو لگایا، آدم خان کو، وہ لیویز کا کوئی جمعدار وغیرہ تھا۔ صبح جب ہم چلے تو آدم خان نے مجھے کہا کہ جناب ہمیں فلاں جگہ پہ دو ہمارے سپاہی ملیں گے گھوڑوں پہ، تو یہ جو آپ نے بیک پیک اٹھایا ہوا ہے نا، یہ اس پہ ہم رکھ دیں گے۔ اور ہم وہ اس جگہ پر پہنچے، طے شدہ جگہ پہ، تو ادھر سے غلام جان، یہ آپ تصویر دیکھیے، خوبصورت جوان آدمی ہیں اور لمبا تڑنگا باریک جسم، یہ آگے آ گیا گھوڑے پہ، اور اس کے پیچھے لال گل ہے۔ تو لال گل ذرا مزاحیہ سا تھا، تو کہنے لگا جب ہم ملے تو کہتا ہے لال گل نام کا ایک ادھر ڈاکو بھی رہتا ہے، وہ کبھی کبھی لوگوں کو تنگ کرتا ہے، تمہارا کیمرہ نا چھین کے لے جائے۔ تو میں نے آدم خان سے کہا کہیں یہ وہی لال گل تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ خیر، ہم آگے چل پڑے، سامان اس کے اوپر رکھا، اور
ہم نے کوئی 5-6 گھنٹے کی سفر کیا ہوگا تو ہم ایک جگہ پہنچے جس کا نام ہے ممے لانڈائے. یہ ایک سارٹ آف انکیمپمنٹ ہے ان لوگوں کی جو کہ وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے آتے ہیں، اور شیرانی ہیں زیادہ تر، جو مجھے وہاں پہ پتہ چلا، شیرانی قبیلہ جو ہے پشتونوں کا اس میں. اور یہ چلغوزے کے درخت جو ہیں اس پہاڑ کے اوپر ان کو کاٹتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہاڑ تخت سلیمان، اور اس سے اگر آپ مغرب کی طرف دیکھیں تو کوئی 30 کلومیٹر ان اے اسٹریٹ لائن، 30 کلومیٹر مغرب میں ایک شن غر کا پہاڑ ہے. شن یعنی سبز اور غر پہاڑ، تو وہ وہاں پہ بھی چلغوزے کے بہت درخت ہیں. اور ابھی جو خبروں میں تھا کہ ہمارے چلغوزے کے جنگل میں آگ لگ گئی ہے، وہ تخت سلیمان کا تھا میرا خیال میں ملک سے باہر تھا، مجھے صحیح پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تخت سلیمان کے ہی درخت تھے. چلغوزے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ درخت بہت سلو گروئنگ ہے، اگتا بڑا آہستہ آہستہ ہے، اور 60-70 سال بعد جا کے تو مشکل سے پھل دینا شروع کرتا ہے. تو دکھ تو بہت ہوا مجھے، کیونکہ میں 2 بار جا چکا ہوں یہاں پہ، تو بہت دکھ تھا کہ چلغوزے کے درخت ضائع ہو گئے. اور وہ چلغوزہ جو کہ ہمیں پچھلی سردیوں میں 6,000 روپے کلو پہ ملا تھا، شاید اب اور بھی زیادہ مہنگا ہو جائے. تو ہم یہاں ممے لانڈے پہ پہنچ گئے. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1999 میں 1989 میں بھی میں نے ایک بار کوشش کی تھی کہ میں تخت سلیمان چوٹی تک جا سکوں، اور وہ بھی اکتوبر کا یا ستمبر کا مہینہ تھا. اور ہوا یہ تھا کہ ہم ایک مقام تک پہنچے. ایک تو میرا گائیڈ اتنا کوئی قابل نہیں تھا. ایک مقام تک ہم پہنچے تو میرے پاس تو تھوڑا سا پانی تھا، 1 لیٹر ہوگا بمشکل، وہ ختم ہو گیا. اور میں نے پوچھا کہ بھائی ابھی تک ہمیں کوئی چشمہ نہیں ملا. انہوں نے کہا جی اس پورے پہاڑ پہ کوئی چشمہ نہیں ہے. تو میں تو پھر اس میں مارے خوف کے واپس آ گیا کہ اگر اوپر گئے اور واپس آتے آتے ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن بڑی خطرناک چیز ہے. اس میں جو سب سے زیادہ ظلم ہے وہ یہ کہ بندہ ڈس اورینٹ ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی. تو اس بار میں اپنے ساتھ 2 لیٹر پانی لے کے گیا تھا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ خود ہی سامان اٹھانا پڑے گا اس میں، پھر سلیپنگ بیگ بھی تھا وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ گھوڑے تو ہمیں مل گئے اور ہم یہاں پر پہنچ گئے. اور یہ شیرانی لوگ وہاں پہ ان کی وہ کیمپ تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ رات ہمارے پاس بڑے شوق سے رہیں، ہم آپ کو مارخور کھلائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ آخری مارخور ہوگا اس پہاڑ کا، کیونکہ وہ جو سلیمان مارخور ہے وہ بھی ناپید ہوتا جا رہا تھا اس زمانے میں. بعد میں تو خیر بہت کام کیا گیا، اور اب تو کافی ہیں وہاں پہ سلیمان مارخور ان پہاڑوں میں، اور جو مغرب کی طرف جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے اندر. تو انہوں نے ہمیں کر دیا اشارہ کہ جی آپ جائیں. اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے وہ جو اونچی چوٹی ہے وہ تخت ہے، اور یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ لیجئے کہ ایک پہلے رج ہے، اس کے بعد اونچی چوٹی ہے، وہ تخت ہے. وہاں ہم نے پہنچنا تھا. تو ہم چل پڑے یہاں سے کوئی 12:30-1 بجے کے قریب. اور یہ جب ہم نے پہلی رج کلائم کی ہے نا، تو میں نے اپنی پانی کی بوتل ہلا کے دیکھی تو وہ کافی کم ہو چکی تھی. تو میں نے آدم خان سے کہا کہ بھائی وہ اب نیچے اترنا ہے اور پھر ہم نے اوپر چڑھنا ہے. تو پانی ختم ہو گیا تو کیا کریں گے، رات کو بڑی ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے، واپس چلو میں نہیں جاؤں گا. تو سارے مجھے پڑ گئے، وہ تینوں آدمی کہتے ہیں لو اتنی دور سے آئے ہو تو تخت نہیں دیکھو گے. دوسرا کہنے لگا کہ کیش بابا کی قبر بھی نہیں دیکھو گے، یہ کیسے آدمی ہو تم، نہیں ہم تمہیں زبردستی لے کے جائیں گے. تو انہوں نے اچھا ہی کیا کہ مجھے زبردستی لے کے چل پڑے. خیر وہ جو نیچے ڈھلان ہم اترے، اتنے خوبصورت ادھر چلغوزے کے درخت تھے اور اتنے گھنے، یعنی چلغوزے کا جنگل کبھی گھنا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ درخت دور دور ایک دوسرے سے اگتے ہیں، لیکن ان کی جو تنا ہوتا ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے، اور ان کی ٹہنیاں عام پائن ٹری کی طرح نہیں ہے. یہ ایک پائن ٹری ہے، یعنی جو جینس ہے اس کا پائنس ہے. اس کو پورے کو لاطینی زبان میں پائنس والیچیانا کہتے ہیں. تو یہ سفید اس کا تنا ہے، سفید اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور ذرا پھیلی ہوئی سی ٹہنیاں ہوتی ہیں، عام پائن ٹریز کی طرح نہیں. تو اور اس میں سے ہم اس جنگل میں سے ہوتے ہوئے تھوڑا سا اوپر آئے. ابھی ہم چوٹی سے نیچے ہیں تو ایک جگہ پہ یہ آپ تصویر میں دیکھیے کہ
یہ کچھ قبریں سی ہیں جن کے کتبے آپ کو کھڑے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور پیچھے ایک چبوترا ہے جس کے اوپر یہ میرے ساتھی جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں، وہ تصویر میں اتنا واضح نظر نہیں آ رہا۔ یہ چبوترا دیکھتے ہی میری تو آنکھیں خوشی سے کھل گئیں کہ اچھا یہ بھینٹ گاہ ہوگی پرانے زمانے کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ قبروں میں سے، میں نے کہا ان میں سے کیس بابا کی قبر کون سی ہے؟ کہتا وہ نہیں ہے کیس بابا کی قبر، یہ ہے۔ میں نے اپنے فیتے سے اس کی پیمائش کی تو وہ 21 فٹ بائی 21 فٹ تھا، اور جو اس کے 4 کونے تھے وہ جو کمپس کے کارڈنل پوائنٹس ہوتے ہیں، یعنی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، وہ ان کے ساتھ میچ ہوئے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں پہ کمپس رکھ کے دیکھا، وہ پکا میچ ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یار لال گل، کیس بابا اتنا بڑا آدمی تھا کہ اتنی بڑی قبر اس کے لیے کھودنی پڑی؟ کہتا وہ پہلے زمانے میں اتنے بڑے دیو ہوتے تھے، ہماری طرح تھوڑا تھے گٹھے گٹھے، بہت بہت بڑے ہوتے تھے۔ تو کیس بابا بھی بہت بڑا تھا۔ میں نے کہا اچھا جی، یہ بھی ہم داستان پہلے سن چکے ہوئے ہیں۔ خیر، وہاں انہوں نے دعا وغیرہ مانگی اور ہم آگے چلے، تو انہوں نے یہاں سے ہی نا کچھ نعرے مارتے جا رہے تھے، اوے ملنگا، اوے ملنگا، کیونکہ وہ پیچھے ماما لانڈے والوں نے ہمیں کہا تھا کہ اوپر ملنگ ہے، وہ آپ کو چائے وائے پلائے گا اور کچھ باتیں بھی بتائے گا۔ تو خیر وہ ملنگ تو کوئی نہ نکلا، ہم اوپر چوٹی پہ پہنچ گئے، اور ابھی ہم باتیں آپس میں کر رہے تھے کہ ساتھ میں ایک جھگی سی بنی ہوئی تھی، پتھر کا ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا، اس میں سے ملنگ نمودار ہوا، بھوت نما، داڑھی بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، اور قمیض کا کالر کھلا ہوا، اور بدن پہ جوئیں پھر رہی تھیں یا کھٹمل تھے، پتہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال کہنے لگا کہ جناب میں تو یہاں آ جاتا ہوں جب سردیاں ختم ہوتی ہیں، اور پھر میں پہلی برفیں پڑنے تک یہیں رہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں اس زیارت کی سیوا کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کی۔ تو پتہ نہیں کیا خدمت کرتا تھا، بہرحال وہ کہتا ہے میں یہاں خدمت کرتا ہوں۔ چائے کا ہمیں پوچھا، پہلے تو پروگرام تھا کہ اس سے چائے پئیں گے، لیکن وہ اس کی حالت جو دیکھی تو میں نے کہا بھائی جان چائے نہ ہی پئیں تو بہتر ہے، پتہ نہیں برتنوں کا کیا حال ہوگا۔ پانی بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ نیچے سے لے کے آتا ہے، اور وہ پانی وہ ہے جسے ایک نیچے جا کے ایک تالاب ہے، اس میں گائے بھینس بھی پیتی ہیں جو قریب کے ایک گاؤں سے آتی ہیں، اور لوگ بھی وہی پیتے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ وہ پانی کیا ہوگا۔ اچھا، میں نے کہا کہ بھائی ملنگ، ہم نے وہ کیس بابا کی تو کہانی پوری سن لی، اب ہمیں یہ بتائیے یہ سلیمان کون صاحب تھے جن کے نام پہ یہ پہاڑ کا نام ہے؟ کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اپنے اڑتے ہوئے تخت پہ یہاں پہ آئے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے لینڈ کر کے دیکھا تو آگے نظر کچھ نہیں آیا، تو وہ پھر واپس چلے گئے۔ تو اور ان کے نام پہ اس کو تخت سلیمان کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کا تخت کہاں ہے؟ تو کہتا ہے وہ تو تخت تو ان کا اڑتا تھا ہوا میں، وہ آ کے جو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہاں ہے، تو وہ ہمیں بالکل کنارے پہ لے گیا۔ اچھا، اس سے آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس دن ایک عجیب موسم تھا، یعنی ہم جب چوٹی پہ پہنچے ہیں تو ہمارے سامنے تا حد نظر ایک سمندر تھا بادلوں کا، اور وہ بادل یوں گھوم رہے تھے ہوا میں، اور وہ اب 11,000 فٹ کی بلندی، 3,447 میٹر بہت ہوتی ہے، اور وہ آپ بادلوں سے اوپر تھے، بادل ہمارے سے نیچے تھے، اور وہ جب یوں پہاڑ کے پاس آتے تھے تو یہاں آ کے ایک دم غائب ہو جاتے تھے، آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کہنے لگا کہ آؤ میں دکھاؤں تمہیں، اور وہ ہمیں آگے لے کے آ گیا، اور بالکل کنارے کے اوپر اس نے 2 پلاکیاں ماری، وہ پتھر پکڑے، نیچے اترا تو کوئی 15 فٹ 5 میٹر نیچے ایک چھوٹی سی جسے لیج کہتے ہیں نا، وہ نکلی ہوئی تھی، اور اس کے آگے وہ بنایا ہوا تھا جسے بنیرا ہم پنجابی میں کہتے ہیں، 2 طرف بنیرا تھا، 2 طرف پہاڑ تھا، اور میں نے کہا کہ نیچے کیا ہے؟ کہتا ہے یہاں سے نیچے کچھ نہیں ہے، نیچے ہے زمین بہت دور، نظر تو کچھ نہیں ہمیں آ رہا تھا، اور ہمیں کہے کہ تم لوگ بھی آؤ، کیونکہ زیارت پوری نہیں ہوتی اگر آپ حضرت سلیمان کا جہاں پہ تخت رکا تھا وہاں تک نہ آئیں۔
تو میں نے کہا یار مجھے تو نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں تو نہیں اتروں گا جب تک کہ مجھے نیچے نظر نہ آئے کہ کیا ہے۔ خیر ہم میں سے چاروں میں سے کوئی بھی نہ اترا، تو ملنگ نے ہمیں کافی ڈانٹا اور بزدل اور پتہ نہیں کیا کچھ پشتوں میں ان کے ساتھ لگا رہا، اور وہ بعد میں مجھے بتا رہے تھے کہ اس نے ہمیں کافی کوسنے دیے ہیں کہ ہم بزدل لوگ ہیں۔ خیر وہ جب واپس آ گیا تو پھر میں نے ملنگ سے پوچھا، اچھا یار تو پوری گرمیوں میں یہاں بیٹھ کے اس کی سیوا کرتا ہے اس زیارت کی، تو لوگ آتے ہیں؟ کہتا پہلے زیادہ آتے تھے اب کم ہو گئے ہیں۔ اور میں نے کہا کرتے کیا ہیں آ کے؟ تو کہنے لگا کہ جناب عالی یہاں پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کس سے؟ کہ وہ کیس بابا کی قبر پہ آ کے وہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور پھر اولاد کی بھی دعا کرتے ہیں، لیکن اب کوئی نہیں آتا۔ میں نے کہا لوگ جانور بھی لے کے آتے ہیں کبھی اپنے کہ وہ بہتر ہو جائیں؟ کہ نہیں، جانور کوئی نہیں لاتا۔ تو جانور اس لیے نہیں شاید لاتے ہوں گے کہ پہاڑ پہ پانی نہیں ہے، اور کم بھی اس لیے ہو گئے کہ پانی کی مطلب جب آپ کو پانی ہی نہیں مل رہا اور آپ کو پانی بہت سارا ساتھ لے جانا پڑے تو پھر مسئلہ ہی ہے۔ تو یہ جو دھرتی ماں کی پوجا گاہ ہے نا، یہ اب چونکہ وہاں پہ بچے کی اولاد کی دعا کرنا دھرتی ماں کے ساتھ کنیکٹڈ تھا ہمیشہ سے، اب یہ اسلام آنے سے صدیوں پہلے جڑا ہوا تھا دھرتی ماں کی پوجا گاہ کے ساتھ اس قسم کی دعا کرنا۔ تو ہمارے ایک ویور ہیں، وہ جو موسیٰ کے مسلح والی قسط تھی اس میں یہ ذیشان احمد صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کر دی جو میں نے اس چوٹی اور ایک اور چوٹی ہے جس کے اوپر آپ کو میں پھر لے کے جاؤں گا، اس کے کہانی کے اندر میں نے کرنی تھی، تو چونکہ ذیشان احمد صاحب نے بات کر دیا تو میں سناتا چلوں۔ وہ یہ کہ انہوں نے ذیشان صاحب کہتے ہیں کہ جناب پہاڑ پہ اس لیے بنتا تھا کہ دیوتاؤں کے نزدیک پہنچ جائیں، کیونکہ دیوتا تو آسمانوں پہ رہتے ہیں۔ یونانیوں کے بھی جو دیوتا تھے وہ تو خیر پہاڑ پہ رہتے تھے، لیکن جو یہ میسوپوٹیمیا یعنی عراق قدیم زمانے کا، وہاں کے وہ آسمانوں پہ ہی رہا کرتے تھے۔ تو آپ دیوتا کے نزدیک پہنچنے کو، اور جو ذیشان صاحب نے دوسری بات بڑی سمجھداری کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دھرتی ماں کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ دھرتی ماں کے اوپر گنبد کیوں نہیں ہوگا، کہ دھرتی جو ہے وہ آکاش کو، آسمان کو دیکھتی رہے، اور جب آپس میں ملیں گے نہیں دھرتی اور آکاش تو ہریاول اور پیداوار کیسے ہوگی؟ تو یہ ذیشان صاحب احمد صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ بات ہماری کر دی۔ ایک بات انہوں نے اور بھی کہی کہ پانی کے نزدیک یہ اس لیے ہوتی تھی، میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ چنن پیر کبھی ہاکڑا ندی بہتی تھی تو ہاکڑا ندی کے کنارے پہ تھا، پھر بعد میں ریگستان بن گیا۔ تو وہ ذیشان احمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ پانی کے کنارے اس لیے ہوتا تھا کہ وہ آکاش کا عکس دکھاتا تھا، تو یعنی آسمان پانی کے اندر آ گیا، اور تو وہاں پہ بھی دھرتی ماں کی پھر ایک پوجا گاہ ہوتی تھی۔ تو یہ جو تھی یہ صرف دیوتاؤں کے نزدیک پہنچنے والی پوجا گاہ تھی، اب یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور اب وہاں پہ یہ ہے کہ وہ صرف انہیں یہ پتہ ہے کہ جی یہ قیس عبدالرشید کی قبر ہے اور ہم نے یہاں پہ آ کے دعا کرنی ہے کسی بھی قسم کی، کیونکہ ہم مزار پہ جا کے کسی بھی قسم کی دعا کر لیتے ہیں تو وہاں پہ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھی تخت سلیمان یا قیس غر کی خبر۔